یا الہی جسم میں جب تک ہمارے جان رہے، تجھ پہ صدقے رہے تیرے محبوب پر قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں مگر ہے یہ دعا دل کی، دین محمد اور عزت قرآن رہے۔ میرے بھائی، اس قرآن کی عزت کرو۔ عزت کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کے قانون کو اوبے کرو، اس قرآن کے قانون کی اتباع کرو، کیونکہ اس قرآن کے قانون میں امن ہے، سکون ہے، عوام الناس کی بھلائی ہے، ہر برائی کا پٹروڑ ہے، ہر بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے ڈسپلین ہے۔ اس قرآن کے قانون کے لیے جد و جہد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے مومنوں سے ویاپار کیا ہے جنت کا، اس کی جان بھی لے لی اور مال بھی لے لیا بدلے جنت کے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راہ میں کوشش کرتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، کبھی مر بھی جاتے ہیں، کبھی مار بھی دیتے ہیں، اللہ کے کام میں دن رات لگے رہتے ہیں۔ ان کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہے تو دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس بندے نے اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دوستی کی، دیا بھی اللہ کے لیے، روکا بھی اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ اللہ کے راہ میں لگے رہتے ہیں صبح و شام، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ کی ملاقات۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے اس قرآن میں، انجیل میں، توریت میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ بھلا بتاؤ تو صحیح وہ وعدہ نبھانے والا کون ہے؟ وہ کون سا بندہ ہے جو وعدے کو پورا کرتا ہے اللہ سے؟